السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یا پر حرکت ہے، جل پڑیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اسے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور دیکھو حمزہ پر حرکت ہے اور یا پر تشدید ہے، تو اب ہم نون پر سکون ہے نا، تو اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو یا میں ملائیں گے۔ تو پر سکون ہے تو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور اسے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، ان یطفئوا نور اللہ بأفواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرین۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ارادہ یریدو یعنی چاہنا، ارادہ کرنا، تو وہ چاہتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں، ان یطفئوا یہ کہ وہ پھونک دے، کیا چاہتے ہیں؟ وہ پھونک دے، نور اللہ اللہ کے نور کو، نعوذ باللہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو پھونک دے یعنی دین کو ختم کر دے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے، کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنے منہوں سے نبی کی برائی کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور جھوٹی نشانیاں لا کر بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ دین پر نہ چلے، دین کو اختیار نہ کرے، یہ چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ چاہتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ یہ کہ وہ پورا کرے، اللہ کے دین کو کیا کرے؟ پھیلائے اور وہ پورا کرے، اپنے ارادے کو پورا کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ارادے کو پورا کرے، نورہ اس کے نور کو پھیلائے، دین کو پھیلائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِينَ اور اگر ناپسند کرے کافرین اس کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے نور کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو چاروں طرف پھیلائے۔ تو اللہ کی چاہت کو کون روک سکتا ہے؟ اگر ناپسند کرتے ہیں کافر پسند نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ چاہتا ہے تو اللہ کی چاہت ہمیشہ کیا ہے؟ جیت ہوتی ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ
سارے زمین و آسمان کا رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو پھیلائے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے ارسلا بھیجا، رسولہ، اس کے رسول کو، اللہ نے بھیجا رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کے ساتھ، ودین الحق، اور اسلام حق، سچا اسلام دے کر بھیجا، وَيُظْهِرَهُ، کہ غالب آ جائے، علی الدین، دین پر، کلہ، ہر ایک غالب آ جائے، دین پر چلے۔ اس لیے رسول کو بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے دین سکھانے، دین ہی تو ہے جینے کا طریقہ، تو اللہ نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ، تاکہ وہ غالب آ جائے دین پر، کل ہی، ہر ایک غالب آ جائے دین پر، ولو، اور اگر، کریہ المشرکین، ناپسند کرتے ہیں مشرک لوگ، جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، تو اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ مشرک نہیں چاہتے کہ اللہ واحد معبود کی عبادت کرے، کیونکہ یہ مشرک تو بہت سارے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رسول کو بھیج کر یہ سکھاتے ہیں کہ واحد احد اللہ کی عبادت کرو اور یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ تو اگر کریہ المشرکین، نہیں پسند کرتے مشرک لوگ، نہیں پسند کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، مشرکوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے معبود ہیں، تو وہ سب معبود کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہے، تو ہم کو وحد اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، ایک معبود کی عبادت کرنا ہے، اور جو اللہ نے رسول بنا کر بھیجے اس رسول کی اتباع کرنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔